السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب حجی وغمی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تمام اسٹوڈنٹس بخیر و عافیت ہوں گی۔ یہ آرگنائزیشن جس کے گروپس کے اندر آپ سب ابھی موجود ہیں، اس کا نام ہے لیٹس اپڈیٹ اور ورژنس۔ اگر ہم اس کو بریفلی انٹروڈیوس کروائیں تو سمپلی جس طرح سے ہر ایک چیز کا ورژن ہمارے سامنے اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے، ڈفرینٹ ہم ایپس استعمال کرتے ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد نوٹیفیکیشن آ رہا ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے اپڈیٹ کرنا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم موبائل فونس کو دیکھیں تو ہر روز ماڈلز اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر گاڑیوں کے ماڈلز کی بات کی جائے تو وہ اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں۔ اوور آل اس پوری دنیا کے اندر ڈفرینٹ اسٹیجز کے اوپر ود دا پیسج آف ٹائم پروگریس ہو رہی ہوتی ہے، ہر ایک چیز اپڈیٹ ہو رہی ہے۔ لیکن انسان ہیں وہ بھی پروگریس کرتے ہیں ڈفرینٹ فیلڈس کے اندر، لیکن ہم نے کس چیز کے اوپر، کس فیلڈ کے اندر اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے، اور یہاں پہ لیٹس اپڈیٹ اور ورژنس کے اندر کون سی ایسی فیملی ہے، اس کا یہاں پہ اس کا نام یہ نہیں رکھا گیا کہ لیٹس اپڈیٹ مائی سیلف، ناٹ ایٹ آل۔ ہم نے اور ورژنس کہا ہے۔ اوور آل ہم نے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی مل کے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے، اور ساتھ میں ان کو بھی انشاءاللہ اپ گریڈ کروانا ہے، اپڈیٹ کروانا ہے۔ اس آرگنائزیشن کے مین مشن کی بات کی جائے اگر، یا گول کی بات کی جائے، وہ یوں ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کی روشنی کے اندر اپنے آپ کو ہمیشہ اپڈیٹڈ رکھیں۔ مینس کہ ہمیں بچپن میں جو نماز سکھائی جاتی ہے اس کے اندر تھوڑی سی 3-4 دعائیں ہوتی ہیں، اور ہم بڑھاپے تک اور موت تک اور قبر تک، بس جب تک وہاں تک پہنچتے نہیں ہیں، جب تک سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، نماز کے اندر ہماری دعائیں وہی چل رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دعائیں ہمیں اپنی زندگی کے اندر سکھائیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں رکھنا چاہتے۔ ہم اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنے کے بجائے بس اسی کے اوپر سمعنا و اطعنا کر کے جو بچپن میں سکھا دی گئیں اور اس کے اوپر ہم عمل کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ وائی؟ انسان جب بڑا ہوتا ہے، جب فزیکل اپیرنس اس کی چینج ہوتی ہے، وہ اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے، انسان کی جو مینٹل کیپیسٹیز ہیں وہ اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں، تو دین کے والے سے نالج اتنا لمیٹڈ کیوں رکھنا؟ اس کے والے سے خود کو کیوں نہیں اپڈیٹ کرنا؟ دین کے معاملات کے اندر ہم کیوں جاہل رہنا چاہتے ہیں؟ ہمیں اس کے اندر انٹرسٹ نہیں ہے۔ ہاں، ماڈرن جو سائنسز ڈیولپ ہو رہی ہیں، ان کے اندر جو ماڈرن تحقیقات ہو رہی ہیں، ریسرچز جو سامنے آ رہی ہیں، جو نئی نئی چیزیں انوینٹ ہو رہی ہیں، ایون دیٹ ہم اپنے جو گھروں کی انوگریشن ہے اور ان کے اندر جو انٹیریئر پیسز رکھے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر جو گھروں کے جو سٹائلز ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم چینج کرنا چاہتے ہیں۔ وی وانٹ ٹو چینج آور سیلوز ود دا سوسائٹی، ود دا ماڈرن سائنسز، ود دا ٹیکنالوجی، بٹ ہم جو دین کے معاملات ہیں ان کے اندر ہم بالکل بھی خود کو چینج نہیں کرنا چاہتے، ان کے اندر ہم نے خود کو اپڈیٹڈ نہیں رکھنا۔ اگر ہم اپنے ڈریسنگ سینس کی بات کریں تو پچھلے عرصے کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہم خود کو کمپیئر کر کے دیکھیں، ہمارا ڈریسنگ سٹائل بالکل چینج ہے۔ ہم جو اس سے پہلے لوگ گزرے ہیں ان کے ساتھ اپنی ایجوکیشن کو کمپیئر کریں، الحمدللہ وی پیپل آر ایجوکیٹڈ، لیکن دین کے معاملے میں ہم ویسے کے ویسے جاہل رہنا چاہتے ہیں۔ سو ہماری یہ چھوٹی سی کوشش ہے، ہماری نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک توفیق ہے، اور جس کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بھی اپڈیٹڈ رکھیں، اپنے آپ کو بھی ود دا پیسج آف ٹائم قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر گروم کرتے جائیں، اور ساتھ ساتھ میں جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کو بھی گائیڈ لائنس پرووائڈ کریں تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو اپڈیٹڈ رکھ سکیں۔ اور یہی ہماری چھوٹی سی کوشش ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور اس کورس کی امپورٹنس کے اوپر ہم بات تو کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی جس کا جواب آپ مجھے دیں گے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اس گروپ کا لنک آیا تھا، آپ نے کیا سوچ کے اس گروپ کو جوائن کیا تھا؟ بہت سارے ایسے گروپس ہوتے ہیں جو پوئٹری کے گروپس ہوتے ہیں، شیئر کیے جا رہے ہوتے ہیں، پیپل ڈو جوائن دیم، اینڈ آفٹر دیٹ ایسا ہوتا ہے کچھ ایسے فیملی گروپس ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر نیٹ ورک مارکیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، ڈفرینٹ کورسز وہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں، اور اپنی مرضی سے لوگ چوز کر رہے ہوتے ہیں، اور آفٹر دیٹ وہ گروپس کو جوائن کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں
جو اسلامک گروپس کو بھی جوائن کرتے رہتے ہیں. بٹ واٹس دا پرپز بیہائنڈ دیٹ؟ اتنے سارے گروپس کام کر رہے ہیں, اتنی ساری اسلامک آرگنائزیشنس کام کر رہے ہیں, بٹ دے آر ناٹ ورکنگ انف. وائی؟ Still society is backward if you talk about the Islamic education. If you talk about the practicing Muslim. اگر آپ کسی ایسی جگہ کے اوپر ہیں جہاں پہ فیمیلز کا, کیونکہ ہماری آرگنائزیشن کے اندر جس فیمیلز کو ہی پڑھایا جا رہا ہے فی الحال, میلز کی ابھی تک ان کا کوئی گروپ یا اس طرح کا پہلے تھا لیکن اس کو ڈسمس کر دیا گیا تھا. تو اگر ہم یہاں پہ جو ہماری جو زون ہے اس کے اندر اگر فیمیلز کی بات کریں, کسی شادی بیاہ کے موقع کے اوپر آپ اپنے علاقے کے اندر دیکھیے کہ کتنی گرلز ہوتی ہیں جو پراپر ڈریسنگ جنہیں کی ہوتی ہے, پراپر مطلب کہ جو حدود ہیں, شریعت کی جو حدود ہیں, ان کو انہوں نے پامال نہیں کیا ہوتا. کتنی گرلز ہیں جو اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کے تابع رکھ کے زندگی گزار رہی ہوتی ہیں. آپ کو خود پتہ چل جائے گا, خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہمیں مزید اسلامک ایجوکیشن کی ضرورت ہے. آؤٹ آف 100 پیپل 100 فیمیلس ان اے پارٹی اور ان اے میرج اور کسی بھی ایسے ایونٹ کے اوپر اونلی آپ کو 5 یا 6 گرلس ایسے نظر آئیں گی جنہوں نے پراپر حجاب, جنہوں نے پراپر ڈریسنگ کی ہوگی, جس کو ڈریسنگ کہتے ہیں پراپر اسلام کے اندر ویسی کی ہوگی. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ دی پیپل آر ویئرنگ ابایا, بیکاز اگر آپ اونلی فیمیلس ہیں, مکس گیدرنگ نہیں ہے, آپ وہاں پہ ڈریس جو ہے وہ آپ شو کر سکتے ہیں, ناٹ ایٹ آل, نو پرابلم. لیکن وہ ڈریسز کس طرح کے ہوتے ہیں یہ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. پارٹی ویئرنگ یا پھر ایسے ایونٹس کے اوپر جو ویئرنگس ہوتی ہیں ان کا سب کو آئیڈیا ہوتا ہے. تو وہاں پہ جب ایسے ایونٹس کے اوپر انسان جاتا ہے اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اچھا ہمیں بہت زیادہ اسلامک ایجوکیشن کی فی الحال ضرورت ہے, ہمیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے, اپنی ڈور خود سنبھالنی ہے, اس کو دیکھنا ہے کہ کہیں پہ میں اپنے آپ کو اتنا آزاد تو نہیں چھوڑ رہی کہ جس طرف سوسائٹی کا فلو, جس طرف فیملی کا فلو, جس طرف میری فرینڈس کا فلو لے کے جا رہے ہیں, آئی ایم گوئنگ دیئر, آئی ایم ناٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ کہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ مجھے ایسے راستوں کے اوپر چلنا چاہیے یا پھر جس میں ویسے چل رہی ہوں جیسے میری سوسائٹی چاہ رہی ہے. اگر ہم سوسائٹی کی چاہت کے اوپر بات کریں تو وہ تو کچھ ایسی چیز بھی چاہ سکتی ہے جو ہمیں جہنم کے گڑھوں میں گرا سکتی ہے. تو کیا ہم جہنم کے گڑھوں کے اوپر گرنے کے لیے, ان کے اوپر چلنے کے لیے, جہنم کے راستوں کے اوپر چلنے کے لیے تیار ہیں؟ ایک دم سے ہم چلنا شروع کر دیں. ہمیں یاد کیوں نہیں آتی کہ اچھا مجھے اس کے اپوزٹ بھی سوچنا چاہیے. ہمیں گو ود دا فلو نہیں ہونا چاہیے. ایک مومنٹ کیسے گو ود دا فلو ہو سکتا ہے؟ جسٹ امیجن کہ اس کے پاس 2 راستے ہیں, جنت اور جہنم کا, اور وہ چلتا جائے آنکھیں بند کر کے. وہ آنکھیں اس کے پاس کھولنے کی کیپیسٹی ہو, اس کے پاس پاور ہو, لیکن پھر بھی وہ آنکھیں نہ کھولے. وہ کہے جس راستے کے پہ جا رہا ہوں بس چلنے دو, زندگی ایک ہی بار ملتی ہے. زندگی ایک بار نہیں ملتی. زندگی یہ تو عارضی زندگی ہے, حقیقی زندگی دوبارہ سے ملنی ہے, اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. تو کس نے ہمیں یہ سمجھا دیا کانسیپٹ کہ یو لیو اونلی ونس, یولو کانسیپٹس ہمیں کس نے سکھا دیے؟ ہم ایک بار نہیں جیتے, ہم 2 بار جیتے ہیں, 2 بار مرتے ہیں. ہم پہلے مردہ تھے, زندہ ہوئے, دوبارہ سے ہمیں موت آئے گی. اگر سوسائٹی کی آپ ہر بات کو فالو کرتے رہیں گے, جی کسی کا سٹیٹس دیکھ لیا اس کو بھی آپ نے چوز کرنا ہے, اس کو بھی فالو کرنا ہے, کسی کا ڈریس دیکھ لیا اس کو بھی آپ نے فالو کرنا ہے, مارکیٹ میں کوئی چیز دیکھ لی آپ نے اس کو بھی لینا ہے, اس کو بھی فالو کرنا ہے, سوسائٹی کے ٹرینڈس کو فالو کرنا ہے. ڈراماز کے اندر, موویز کے اندر, نعوذ باللہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ایسی واہیات چیزوں سے ہم سب کو محفوظ رکھیں, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ کریں کہ ہماری فیملی میں سے کوئی, یعنی کہ آئی ایم کالنگ our members اور اسٹوڈنٹس ایز اور فیملی ممبرس, کہ آپ سب ہمارے فیملی ممبرس ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم میں سے کوئی بھی ان چیزوں کے اندر کم از کم انوالو نہ ہو جو بالکل جھوٹ کے اوپر بیسڈ ہوتی ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ڈراماز. وہ کیا ہیں؟ جھوٹی کہانیاں گڑی ہیں, اور ان کے اوپر اتنی ساری ایگزیجریشن کر کے جھوٹ موٹ کے ڈائلاگس, اور سب کچھ جھوٹ, سب کچھ جھوٹ, اور اس کو ہم دیکھے ہوتے ہیں اور اس کو ہم فالو کرنا چاہتے ہیں, جھوٹ کو فالو کرنا چاہتے ہیں, جبکہ سچ ہمارے پاس موجود ہے. ہم جھوٹ کو تو آن کر لیتے ہیں ایز اے فیشن سمجھ کے. سچ جو کہ اسلام کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے, اس کے احکامات کے پر اگر ہم عمل کریں تو ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ میں عبایا کرتی ہوں, میں پردہ کرتی ہوں, میں ڈراماز نہیں دیکھتی, میں موویز نہیں دیکھتی, میں جھوٹ نہیں بولتی, میں محفلوں کے اندر بیٹھ کے غیبت نہیں کرتی.
ہمیں یہ چیزیں ایسی محسوس ہوتی ہیں جیسے یہ چیزیں جب چھوڑ دیتے ہیں تو آس پاس کے لوگ ہمیں ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے تم کون سی دنیا کے اندر رہ رہی ہو. ان کو بتانا چاہیے نا، ان چیزوں کو نارملائز کرنا چاہیے. کون کرے گا؟ ہم کریں گے. ہم ان کو بتائیں گے کہ ہاں میں اسی دنیا کے اندر رہ رہی ہوں، لیکن اللہ سب مطلب کی حدود کو کراس کیے بغیر اس سوسائٹی کے اندر رہ رہی ہوں. اینڈ الحمد للہ میں کسی سے بھی کم نہیں ہوں. الحمد للہ آئی ایم پرفیکٹلی فائن. الحمد للہ آئی نو اباؤٹ دنیا اینڈ دین ایز ویل. ان دونوں فیلڈس کے اندر اپنے آپ کو اپڈیٹڈ رکھا ہوا ہے. آئی ہیو ورلڈلی ایجوکیشن، میرے پاس دنیاوی ایجوکیشن بھی ہے، میرے پاس اسلامک ایجوکیشن بھی ہے. مجھے ماڈرن سوسائٹی کے ساتھ موو آن کرنا الحمدللہ آتا ہے بیکاز آئی نو باؤنڈریز. تو مجھے جب اپنی باؤنڈریز کا پتہ ہے تو مجھے پتہ ہے کہ میں نے اڑان کہاں تک بھرنی ہے اور کہاں پہ میں نے نہیں جانا. تو ہم نے اپنے آپ کو ماڈرنائز کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے ان دا لائٹ آف قرآن و سنہ انشاءاللہ. میں افشاں سرفراز، لیٹس اپڈیٹ اور ورژنس کی CEO پلس ہیڈ اینڈ اس کورس کی ہیڈ پلس ڈیزائنر، آپ سب کو اپنی طرف سے اور لیٹس اپڈیٹ اور ورژنس کی پوری ٹیم کی طرف سے خوش آمدید کہتی ہوں. ہم سب اللہ سبحانہ و تعالی کا انتخاب ہیں. جو بھی اس دنیا کے اندر ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اذن سے ہی ہوتا ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب کو ایک خوبصورت سے سفر کے لیے چنا، اور اس سفر کے اوپر ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے. میں آپ کو اس نئے سفر کے اندر جس کا نام ہے نماز استخارہ کے احکام و مسائل خوش آمدید کہتی ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے اس کو قبول فرمائیں اور اپنی زندگی کے اندر پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اس علم کو. آمین. جب بھی کوئی سفر شروع کرتے ہیں تو کچھ سفر تو ہمارے صرف انجوائمنٹ کے لیے ہوتے ہیں نا، جن کا ہم ٹرپس کا نام دے دیتے ہیں. کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جو کسی پروفیشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ان کو ہم آفیشیل ٹرپس کا نام دے دیتے ہیں. لیکن کچھ جرنیز ایسی ہوتی ہیں جو لیوجہ اللہ، اللہ کا چہرہ پانے کے لیے ہم شروع کرتے ہیں. تو ہم نے اس سفر کے اندر جس کے اندر ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کو پانا ہوتا ہے، اس کے اندر ہمیں اپنی نیتوں کو سب سے پہلے ٹھیک کرنا ہوتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے اس سفر کے شروع میں. کیا جسٹ اس لیے گروپ میں آئی ہوں یا جسٹ اس لیے کلاس میں آ کے بیٹھی ہوں کہ بس ایک کلاس ہے، اس کے اندر سے بس جو علم ملے گا اس کو میں نے سیکھ لینا ہے، بس دیٹس اٹ. نہیں، علم کو سیکھنا نیت ہونی چاہیے، لیکن اس سے پہلے میں خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالی کا انتخاب ہوں. جو میں بولوں گی اور جو آپ لوگ سنیں گے، جو آپ لکھیں گے، جو آپ کے دلوں کے اندر جائے گا، وہ سارا کا سارا اللہ سبحانہ و تعالی کا انتخاب ہے. اجر میں لوگ مختلف ہوں گے، کیونکہ کسی کی نیت یہ ہوگی کہ جس میں نے گروپ کو جوائن کرنا ہے، جس میں نے کلاس کے اندر بیٹھنا ہے، جس میں نے ٹیسٹ کو دینا ہے. کچھ لوگوں کا یہ ہوگا جس میں نے سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے، مجھے بس ڈگری چاہیے، اس کے علاوہ مجھے کسی اور چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کوئی اور انٹینشن لے کے آئے ہوں گے کہ اچھا ہم ذرا پڑھانے کا میتھڈ چیک کر کے آتے ہیں. کلاسز میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو جسٹ مٹیریل کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہوں گے کہ ہمیں اس مٹیریل کو کہیں اور یوز کرنا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز استخارہ کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کوئی قواعد و ضوابط بتائے ہیں ان کو جاننے کے لیے، ان کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اور اس علم کے ذریعے مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے آئے ہوں گے. تو اپنی نیتوں کو ہمیشہ ہم نے سب سے پہلے درست کرنا ہے. نیت ہم نے یہ کرنی ہے کہ انشاءاللہ اس کورس کے اندر جو علم سکھایا جائے گا اس کو میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مزید قریب ہونے کے لیے اپنی لائف کے اندر امپلیمنٹ کرنا ہے انشاءاللہ. اس کے اندر کوئی شو آف نہیں ہے، کوئی دنیاوی نالج نہیں ہے کہ میں کسی کو بتا سکوں کہ یس آئی ہیو ڈن دس کورس اینڈ یو کین آسک دا کوسچنز ریلیٹڈ ٹو دس کورس. ناٹ ایٹ آل. کسی کے اوپر برتری حاصل کرنا، ناٹ ایٹ آل. ہمارا مقصد یہ ہے ہی نہیں.
ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس علم کے ذریعے مزید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہونے کی راہوں کو ہموار کر سکیں۔ جب بھی ہم کسی نئے پلیٹ فارم کو جوائن کرتے ہیں، کسی نئے کورس کی طرف اپنے قدم بڑھاتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں جان لینا چاہیے کہ اس کورس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور ہمیں اپنے ذہن کے اندر تھوڑا بہت سیلف انالسس کے طور پر اسیسمنٹ ضرور کرنی چاہیے کہ اس کورس کے اینڈ پہ ہمارے پاس جاننے کے لیے، سیکھنے کے لیے کیا کچھ ہوگا، کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہوں گی جن سے ہم بے خبر تھے، اور اس کے بعد ہم ان کے حوالے سے ہمیں ایک دم سے آگاہی مل جائے گی۔ نمازی استخارہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنے ذہن میں آپ سب لوگ جواب دیں کہ استخارہ یہ کیا ہوتا ہے؟ چند سیکنڈز ہیں آپ اس میں، آپ سوچیں کہ نماز استخارہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، نماز استخارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی معاملے میں خیر اور بہلائی طلب کرنے کو استخارہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی بھی معاملہ ہے، اس کے اندر ہم خیر کو طلب کریں اور بہلائی کو طلب کریں۔ اب خیر اور بہلائی کس سے طلب کرنی ہے؟ کوئی ہے نا جس کے ہاتھ میں خیر اور بہلائی ہے، ذرا جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے اسی سے مانگی جاتی ہے۔ اگر میرے پاس ایک چیز نہیں ہے، آپ مجھ سے مانگیں گے تو میں کہاں سے آپ کو پرووائڈ کر سکتی ہوں؟ اور ایک انسان کو پتہ ہو کہ اس کے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں جو میں اس سے مانگ رہی ہوں، تو ضرورت کیا ہے ایسے بندے سے مانگنے کی جس کے پاس ہے نہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ اس کے پاس نہیں ہے تو یہ ہمیں پرووائڈ نہیں کر سکتا۔ تو ایک ایسی ہستی ہے جس کے ہاتھ میں ہر طرح کی خیر ہے، ہر طرح کی بہلائی ہے، تو کسی بھی معاملہ، کوئی بھی معاملہ اگر پیش آتا ہے، اس کے اندر ہم اسی ذات سے جس کے ہاتھ میں ساری خیریں ہیں، ساری بہلائیاں ہیں، اس سے ان خیروں کو طلب کرنا، بہلائیوں کو طلب کرنا، دس از کالڈ استخارہ۔ یہ تو ہم نے استخارہ کا مطلب انڈرسٹینڈ کیا ہے نا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نمازی استخارہ ہے کیا، یعنی کہ اس کو اصطلاح میں کیا کیا بولا جاتا ہے کہ نماز استخارہ کیا ہوتی ہے؟ تو ایسی 2 رکعت نماز اور مخصوص دعا، دیکھیں 2 رکعت نماز، آپ کو بتایا جائے گا طریقہ کہ نماز کس طرح سے پڑھنی ہے، لیکن فی الحال یاد رکھیں 2 رکعت نماز، کتنی رکعت؟ 2، 2 رکعت نماز، اور دوسری کون سی چیز؟ مخصوص دعا۔ ہاں، نماز استخارہ کی ایک دعا بھی ہے، استخارہ کی ایک اور دعا بھی ہے نا، وہ ہم بھی انشاءاللہ آپ کو وہ بھی سکھائی جائے گی۔ تو ایسی 2 رکعت نماز اور مخصوص دعا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے کسی معاملے کی بہلائی اور انجام کار کی بہتری کا سوال کیا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے استخارہ۔ ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اور ایک خاص دعا ہے وہ مانگی جاتی ہے، جس کے ذریعے ہم کسی بھی معاملے کے اندر اس کے اندر بہلائی ہو، اچھائی ہو، اس کے اندر اگر کوئی نیگیٹیوٹی ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں سے ختم کر دیں، اور اگر اس کا انجام برا ہے تو ہم نے اس سے بچا لیں، اور اگر اس کا انجام اچھا ہے تو پھر اس راستے کے اندر جتنی بھی رکاوٹیں آنے والی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیں۔ دس از کالڈ استخارہ۔ یہ چیز ہم مانگتے ہیں کہ بہلائی ہمیں ملے اپنے کام کے اندر جو ہم کر رہے ہیں، اور اس کا انجام جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ تو یہ ہم کس کے ذریعے مانگتے ہیں؟ اسے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا، سورہ البقرہ کے اندر، کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے تم مدد طلب کرو۔ اب ہم اپنے کاموں کے اندر، کسی بھی معاملے کے اندر ہم بہلائی طلب کر رہے ہوتے ہیں، مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ صرف اس کے اندر ڈفرینس یہ آتا ہے کہ ہمیں ایک دعا ہے خاص، بس اس دعا کے ذریعے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد کو طلب کرنا ہوتا ہے، بہلائیوں کو طلب کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم نے کیا سیکھا کہ استخارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی بھی معاملے میں خیر اور بہلائی کو طلب کرنا استخارہ کہلاتا ہے۔ اب اس میں ایک ذہن میں ایک سکیچ بن رہا ہے نا کہ کوئی ہے، کوئی ذات ایسی ہے جس کے پاس خیر اور بہلائی ہے، ہاں وہ مجھے خیر اور بہلائی دے گی، اب میں نے اس سے مانگنا ہے۔ اور کس طرح سے مانگنا ہے؟ 2 رکعت نماز پلس مخصوص دعا جو ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اس کے ذریعے ہم نے بہلائیوں کو اور ہمارے کام کا انجام اچھا ہو، اس چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگنا ہے۔ یا پھر 2 کام ہیں، ٹھیک ہے؟ اب
دو کام ہیں، دو آپشنز ہمارے پاس آ گئے ہیں، دو راستے ہیں. اب ہم کون سا کام کریں، کون سا چھوڑ دیں، اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں کہ الہی دو راستے ہیں، دو یہ کام ہیں، ان میں سے جو بیٹر ہے وہ میرے حق میں بہتر کر لیجئے، مجھے اس راستے کے پر چلا لیجئے، اور جو انجام کے حوالے سے مجھ سے میرے لیے بہتر نہیں ہے اس سے مجھے ہٹا لیجئے. دس از کالڈ استخارہ. ایک تو دو آپشنز ہوں، ان میں سے ہم کسی ایک کو اختیار کرنا ہو تب استخارہ کریں گے، اور دوسرا کوئی بھی معاملہ ہے اس کو ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے اندر استخارہ کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جائیں جناب کہ مجھے نا میں نے استخارہ کرنا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے تو مجھے پڑھنی، اگر میرے لیے بہتر ہے تو ٹھیک ہے پڑھ لیتی ہوں، اگر استخارہ میں کوئی نیگیٹو چیز آتی ہے تو میں نماز کو نہیں پڑھتی. ناٹ ایٹ آل. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ جو اپلیکیشنز ہیں، جو ابلیگیٹری پریئرز ہیں، یا اوبلیگیٹری جتنے بھی ہمارے جو کمانڈز آف اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زندگی کے اندر ان کو مینڈیٹری ہے فالو کرنا، ان کے اندر آپ نے استخارہ نہیں کرنا. فرائض کے اندر جو وجوبات ہیں ان کے اندر نہیں. لیکن جو چیزیں آپشنل ہوتی ہیں، جیسے کوئی دنیا کا معاملہ ہے، آپ سبجیکٹس بہت سارے آپ کے سامنے ہیں، آپ ان میں اس سے ایک چوز کرنا چاہتے ہیں، یا کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ رشتے کے مسائل ہوتے ہیں، دو تین اگر آپشنس ہوتے ہیں آپ اس میں سے استخارہ کر سکتے ہیں، یا ایک ہی آپشن ہے تو اگر اس کے اندر بھی آپ استخارہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ اگر میرے لیے بہتر ہے تو اس کے اندر سے آسانیاں بہلائیاں مجھے دے دیجیے، اور اگر بہتر نہیں ہے، اس کا انجام اگر ٹھیک نہیں ہے تو آپ اسے مجھ سے دور کر لیجیے. یا اگر آپ کے پاس آپشن ہے کہ مجھے کہاں پہ اسٹے کرنا چاہیے، کون سی جگہ میرے لیے بیٹر ہے، اور اس طرح کے جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں نا ان کے اندر ہم استخارہ کریں. وہ معاملہ جب بھی کوئی پیش آئے، بے شک چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہی کیوں نہ ہو، ہمیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے. دس از ناٹ سم تھنگ کہ ہم اس کو بہت بڑی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جی بڑا کوئی ایک لائف کا ایونٹ ہوگا نا کہ اچھا یہ کام کرنا چاہیے، یہ چیز میرے لیے بہتر ہے. جیسے آپ گھر کوئی خریدنا چاہ رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز خریدنا چاہ رہے ہیں وہ جو ہائی کاسٹ کی ہے، تو ہم ہر روز تو چیزیں پرچیز کر رہے ہوتے ہیں نا، لیکن جب کوئی بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے تب ہم سوچتے ہیں کہ اچھا جی اب ہمیں استخارہ کرنا چاہیے. نو، ہمیں اپنی ڈیلی لائف کے اندر بھی اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر ایڈ کرنا چاہیے، روٹین کے اندر، کہ کوئی معاملہ جیسے ہی پیش آتا ہے، کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ، اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا کبھی کام کر رہے ہوتے ہیں نا اس کے اندر بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہلائیوں کو طلب کر سکتے ہیں، اور اس کے انجام کے حوالے سے اس کے لیے اس سے اللہ تعالیٰ کی بہتری مانگ سکتے ہیں. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اچھا میں ذرا ایگزامز میں چیٹنگ کر لیتی ہوں نا تو استخارہ کر کے جاتی ہوں کہ چیٹنگ میری اچھی ہے یا نہیں. گناہ کے کاموں کے اندر نہیں، بلکہ جو دنیاوی روزمرہ معاملات ہوتے ہیں ان کے اندر جو خیر کے کام ہوتے ہیں، بہلائی کے کام ہوتے ہیں، جو آپ کی ضروریات ہوتی ہیں، یا آپ کی جو ڈیلی لائف کے اور جو میٹرز ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی گناہ کا ایلیمنٹ نہیں پایا جا رہا، ان معاملات کے اندر آپ استخارہ کر سکتے ہیں. ایسے نہیں کہ آپ نے کسی سے رشتے تعلق کو ختم کرنا ہو، آپ استخارہ کرنا شروع کر دیں کہ اس کے ساتھ نا میں کٹ آف کرنا چاہ رہی ہوں، لہٰذا کیا میرے لیے بہتر ہے یا نہیں. نہیں، گناہ کے کاموں میں نہیں، اوور آل جو باقی دنیا کے معاملات ہیں ان کے اندر ہمیں استخارہ کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم نے بہلائی مانگنی ہوتی ہے، خیر طلب کرنی ہوتی ہے. وی شوڈ فیل پراؤڈ آف بینگ مسلم الحمد للہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے اوپر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے اوپر فخر محسوس کرنا چاہیے. دیکھیں کہ جب ہمیں کوئی گروپ جوائن کرنا ہوتا ہے نا تو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں اس کا لنک مل جائے، ہم لنک لوگوں سے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ مجھے لنک پرووائڈ کیجیے بیکاز آئی وانٹ ٹو جوائن دس دیٹ ون گروپ، دیٹ ون کمیونٹی، دیٹ ون چینل. ایسی ہی بات ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری زندگی میں کتنے چھوٹے چھوٹے سے پیارے پیارے سے لنکس بھیج رہے ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. جیسے ابھی ہمارا نماز استخارہ کا کورس چل رہا ہے تو اس کے اندر ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے کوئی بھی معاملہ ہو اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خیر اور بہلائی طلب کرنی ہے. اٹ مینس کہ یہ چھوٹا سا لنک ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے کریٹر کے ساتھ ہمیں مزید جڑنے کے اندر ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے ہمیں، کہ کوئی بھی معاملہ ہو اپنے خالق کو بھولنا نہیں ہے، اپنے کریٹر کے ساتھ اپنا لنک مضبوط رکھنا ہے. سو دس از اے شارٹ لنک جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. تو زندگی ہمیں چھوٹے چھوٹے سے ایسے کئی لنکس پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے ہماری زندگی کے ڈفرینٹ مومنٹس کے اوپر، کہ جن کے ذریعے ان لنکس کے ساتھ اگر ہم کنیکٹ ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر کلک کرتے ہیں، اس کے بعد جو ریکوائرمنٹس ہے ان کو فلفل کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہم اس کمیونٹی کا حصہ بن سکتے ہیں، اس مجلس کا حصہ بن سکتے ہیں، اس جو وہ پراپر ایک گروپ ہے اس کا ہم حصہ بن سکتے ہیں.
تو یہ جو چھوٹے چھوٹے سے لنکس ہوتے ہیں ان کی بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا کہ او عبد اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اب ہم اپنے خالق کو یاد رکھنے کی ہم سے ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ دیکھو، اپنے خالق کو بھولنا نہیں ہے، کریٹر کو کبھی نہیں بھولنا، اور وہ تو ایسی ذات ہے جس کے ہاتھ میں سب چیزوں کا کنٹرول ہے۔ تمہاری لائف، تمہارا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا، ہر زندگی کا معاملہ اسی کے کنٹرول کے اندر ہے۔ اب جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کنٹرول میں ہر ایک چیز ہے نا، تو پھر تم اسی سے ہر چیز کے اندر مدد طلب کرنا اور اسی کے ساتھ کنیکٹ رہنا، کیونکہ جس جو آپ کا روبوٹ ہے، جو آپ کا کریٹر ہے، جو آپ کو چلانے والا ہے، جو جس کے ہاتھ میں ہر ایک چیز کا کنٹرول ہے، یعنی کہ آپ پلک بھی چپکا نہیں سکتے اس کی اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر۔ اگر انسان اس سے مانگنا چھوڑ دے، اس کو بھول جائے، اس کی عبادت کو چھوڑ دے، اس کے اندر غفلت برتے، اس سے مدد کو اگر نہ مانگے، پھر اس کو کہاں سے مدد ملے گی؟ وہ آس پاس ہم نہ تلاش کرے ہوتے ہیں کہ آس پاس کے ہمیں کوئی ہیلپ آؤٹ کرے۔ فرسٹ آف آل، بیگ فرام یور کریٹر، جس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جس ذات نے، جس خالق نے، جس کریٹر نے پیدا کیا ہے، جس کے ہاتھ میں ہر ایک چیز کا کنٹرول ہے، جس کے کون کے اوپر ہی ہم ہیں یہاں پہ، اور جس کے کون کہنے کی دیر ہوگی اور ہم چلے جائیں گے، دوبارہ اسی کے سامنے اٹھا کے کھڑے کیے جائیں گے، اس سے ہمیں مانگنا ہے۔ تو یہاں پہ استخارہ کے اندر ایک بہت سب سے جو بیوٹیفل چیز ہے وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کو مزید مضبوط کیجیے۔ دنیا کو کوئی معاملہ ہے، بھول نہیں جانا، خوشیاں مل رہی ہیں، بھول نہیں جانا، اپنے خالق سے مدد طلب کرنا، اس کے ساتھ مشوروں کو بھول نہیں جانا، اس کے ساتھ مشورے کرتے رہنا ہے۔ تو نماز استخارہ ہمارے لیے ایک لنک کا کام کرتی ہے، اور یہ کنیکشن کس کے ساتھ ہمیں کنیکٹ کرتا ہے، یہ لنک ہمیں کس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے؟ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو جاؤ اور نماز ادا کرو، نماز مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرو، عاجزی کے ساتھ ادا کرو۔ جن دنیاوی اسباب کو تم نے اپنایا ہے، ان کے اوپر توکل کرنے کے بجائے میری ذات کے اوپر توکل کرو۔ ہم اسباب تو اختیار کرتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر ہم نماز استخارہ ادا کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر رہے ہیں، بس ہم ہاتھ کے اوپر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جائیں گے، اس کے بعد ہمیں کسی کی بھی ہیلپ کی ضرورت نہیں پڑے گی، یعنی کہ ہم کوئی بھی اسباب کو اپنائیں گے نہیں، کوئی ہم بس میٹیریلسٹک چیزوں کے اوپر بالکل ان کو اپروچ کرنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے۔ ناٹ ایٹ آل، ہم دیکھیں کہ سب چیزیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں۔ جیسے آپ ایک نیا اسٹوڈیو اوپن کرنا چاہتے ہیں، جہاں پہ آپ اپنے شیٹس کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں، جہاں پہ آپ اپنے لیکچرز کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس ہر ایک انسٹرومنٹ وہاں پہ موجود ہے، بٹ یو ڈو ناٹ ویلیو دوز انسٹرومنٹس، you do not rest on those instruments, rather you are just going to make ablution۔ آپ وہاں پہ وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، after that you are standing in front of Allah سبحانہ تعالیٰ، آپ جائے نماز کے پر کھڑے ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں آپ نماز کے لیے کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اینڈ یو آفٹر دیٹ یو آفر 2 رکعات، آپ 2 رکعتیں ادا کرتے ہیں، اس کے بعد آپ استخارہ کی دعا کرتے ہیں، اور سارا کا سارا توکل کی ڈور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ انسٹیڈ آف ٹرسٹنگ یور انسٹرومنٹس، انسٹیڈ آف ٹرسٹنگ یور انوائرمنٹ، آس پاس کے جو اس روم کے اوپر آپ بھروسہ کرنے کے بجائے، وہاں کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر بھروسہ کرنے کے بجائے، یو آر ہینڈنگ اوور ایچ اینڈ ایوری تھنگ انکلوڈنگ یور سیلف ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ ہر ایک چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں۔ سو یہ نماز استخارہ بیسیکلی میٹیریلسٹک چیزوں کے اوپر سے توکل کو ہٹا کے توکل علی اللہ انسان کو سکھا رہی ہوتی ہے۔ سو وی ہیو ٹو ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریگارڈز ایچ اینڈ ایوری تھنگ whatever we are doing in this world, we have to just connect ourselves with Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the main purpose of namaz istikhara، کہ اپنے لارڈ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو بلڈ اپ کرو، اور یہی اس لنک کا مین کام ہی یہی ہے کہ آپ نے اس لنک کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا ہے۔ So نماز استخارہ is just a link to connect the creation with the creator، انسان کو اس کے خالق یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کے لیے ایک لنک کا کام کر رہا ہوتا ہے، that's called استخارہ۔ ہم کیا کہتے تھے، یہ 2 رکعت نماز ہے، لیکن بیسکلی دس از جسٹ اے لنک، یہ ایک لنک کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ سو جسٹ اسٹرینگتھن دس لنک، تو ہم نے اس
لنک کو مضبوط کرنا ہے. مضبوط کیسے کریں گے؟ جو بھی کوئی معاملہ پیش آئے تو ایک دم سے ہم نماز استخارہ اس لنک کو جسٹ اس کے اوپر کلک کریں اور اس کے بعد پھر اس لنک کے ذریعے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں. مینس کہ ہم نماز استخارہ ادا کریں اور اس کے بعد دعا مانگیں اور اس کے بعد پھر ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں اس معاملے کو اور اس کے اندر سے خیر اور بہلائیاں ہم اللہ تعالیٰ سے طلب کریں. اب اگر ہم دیکھیں نماز استخارہ کی اہمیت اس بات سے اس حدیث مبارکہ سے ہمارے سامنے عیاں ہو جائے گی. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا اور اس کے فیصلے پر راضی ہونا انسان کی خوش بختی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ نہ کرنا اور اس کے فیصلے پر راضی نہ ہونا انسان کی بدبختی کی علامت ہے. مسند احمد 168. تو دیکھیں کہ استخارہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا ضروری ہے اور جو انسان خوش بخت ہے وہی اس چیز کو اپناتا ہے. اللہ اکبر. اس چیز کو آپ میں سے کتنے زیادہ اسٹوڈنٹس ہوں گے جنہوں نے کبھی بھی اپنی لائف کے اندر نماز استخارہ ادا ہی نہیں کی ہوگی. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سے استخارہ نہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے اوپر راضی نہ ہونا یہ انسان کی بدبختی کی علامت ہے. جب ہم استخارہ کریں اور جو بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جو اس کے کام کے اندر اگر کسی کام کے اندر اس کے بعد رکاوٹ آ رہی ہے یا کسی کام کے اندر آسانی آ رہی ہے جو بھی معاملات پیش آ رہے ہیں انسان اس کے اوپر راضی ہو جائے تو یہ اس کی خوش بختی کی علامت رہے گی. اور اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھی ہمیشہ ان کو بار بار استخارہ کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے اور اس کی کیفیت آداب اور اس کے جو مسائل تھے اس سے ریلیٹڈ احکام و مسائل وہ بھی ان کو سکھایا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جیسے کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں استخارہ کی تعلیم ایسے دیتے جیسے قرآن مجید کی صورت مبارکہ سکھایا کرتے تھے. اللہ اکبر. صحیح البخاری. تو قرآن مجید کی کوئی صورت سکھاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنسنٹریشن کا لیول کیا ہوتا ہوا ہوگا اور کہ کس قدر عاجزی کے ساتھ کس قدر دل لگی کے ساتھ دل جمی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھاتے ہوں گے. سیم واز دا سچویشن وین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو ٹیچ دیم اباؤٹ نماز استخارہ. اسی قدر فوکس کے ساتھ اسی قدر اٹینشن کے ساتھ اور اسی قدر زور دے کے کہ اس کے اوپر ضرور آپ نے عمل کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو استخارہ کے احکامات بھی سکھایا کرتے تھے. اور اس سے دیکھیں قرآن کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے نا. تو یہاں پہ جب انہوں نے قرآن مجید کے ساتھ اس چیز کو ایسوسیٹ کرنے کی کوشش کی کہ جس طرح سے قرآن مجید کی صورت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھایا کرتے تھے ویسے ہی ہمیں نماز استخارہ بھی سکھاتے تھے. اس کی تعلیم بھی ہمیں ویسے ہی دیا کرتے تھے. تو یہاں سے ہم نماز استخارہ کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر امپورٹنٹ ہے استخارہ. تو نماز استخارہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اس سلسلے میں. اور اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی معاملہ درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ وہ استخارہ کر لے. صحیح البخاری. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی طرف سے 100% کہ جب بھی ہمیں کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے 2 صورتیں جو بتائی گئی ہیں کہ ایک تو ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں ان میں سے ایک کو چوز کرنا ہے استخارہ کر لیں یا پھر کوئی معاملہ ہے کوئی ہم کام کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر ہم استخارہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے ہم مدد کو طلب کر لیں. یاد رکھیں کہ جب ہم استخارہ کر رہے ہو نا تو اپنے آپ کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان پاکیزگی کا خاص طور پر خیال رکھے طہارت کا بہت زیادہ خیال رکھے چاہے وہ ظاہری طور پر ہو یا پھر باطنی طور پر ہو. اپنے کپڑے وغیرہ ماحول پھر انسان کا دل جو ہے وہ بھی انسان صاف رکھے گناہوں کی آلودگی سے بھی انسان دور رہنے کی کوشش کرے. اور دوسرا کہ نیت جو ہے نا نیت استخارہ کے اندر وہ بہت بڑی بات ہے
اور نیت جو ہوتی ہے نا، یہ بھی انسان، یہ بیسکلی ایک عبادت کے اندر اس چیز کو ایڈ کر لیتی ہے کہ کیونکہ الدعاء هو العبادہ، تو ہم دعا کے اندر اللہ تعالیٰ سے مدد ہی تو مانگ رہے ہوتے ہیں نا، دعا اللہ تعالیٰ سے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو استخارہ کے اندر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ ہی رہے ہوتے ہیں. تو اپنی نیت کو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، تو یہ پھر ہماری ایک عبادت کے اندر انکلوڈ ہو جائے گی. اور استخارہ کرتے ہوئے مکمل توجہ ہم نے رکھنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو مانگ رہے ہیں خیر اور بہلائیاں، وہ مکمل توجہ کے ساتھ مانگے نا. کوئی چیز امپورٹنٹ ہے اور ایک ذات کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمیں دے بھی یہی سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا، تو پھر مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ انسان مانگے نا. تو جو جتنے بھی جو دعا کے آداب ہوتے ہیں تو ان کو بھی ہم نے ساتھ ساتھ میں ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ ہم جو شروع سے لے کے آخر تک وہی چیزیں ادا کر رہے ہیں جو کہ شریعت کے ٹوٹلی اکارڈنگلی ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم اکثر جیسے لوگ شرک کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں مزاروں وغیرہ کے پر جا کے، ادھر ادھر کبھی کسی چیز کو، کبھی کسی چیز کے تھرو، جس کی پھر انسان جو چیزیں انسان کو شرک کی طرف لیڈ کرتی ہیں. تو پراپرلی جو آداب کے، جو دعا کے آداب ہیں، جیسے حلال روزی ہونی چاہیے، آپ کا رزق جو کھا رہے وہ حلال ہو، اور کامل یقین ہو جو چیز آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اس کے اوپر کامل یقین ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. یعنی کہ توکل انسان کا جو مین فیکٹر ہے دعا کے اندر ضروری جو ہے اس کا بھی خیال رکھے انسان. اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق کو بھی انسان بلڈ اپ کرے، اور توحید کے اوپر رہ کے صرف اللہ تعالیٰ سے جب مانگنا ہوتا ہے، کیونکہ دعا صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگی جاتی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے ہم ویسے مانگتے ہیں جیسے ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو یا جو چیزیں جو دوسرے انسان کسی کے اختیار میں نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں، جیسے اولاد کسی سے مانگنا، کسی اور چیز کو کسی سے طلب کرنا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے اگر مانگیں گے، اس کا مطلب ہے دعا تو عبادت ہے، عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ شرک کے اندر آ جاتا ہے. تو استخارہ کے اندر یہ چیزیں ہم نے سب چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. یکسوئی ہو، پراپر ہماری اٹینشن اسی کی طرف ہو جو چیز ہم مانگ رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم جو اللہ تعالیٰ سے گزارشات کر رہے ہوں ان کے اوپر مکمل یقین بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جو بھی اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا وہ انشاءاللہ میرے حق میں بہتر ہوگا، اور میں اس کے اوپر راضی رہوں گی. اور اس کے علاوہ پراپر جو انٹینشن ہے یعنی کہ نیت، اس کو آپ نے مکمل طور پر اچھے طریقے سے جانچ پڑتال کر کے پھر اس کے بعد آپ نے شروع کرنا ہے، کیونکہ ہر کام کے پیچھے نیت کو درست کرنا ضروری ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں نیتوں کو ٹھیک کرنا ہمیں سکھایا ہی نہیں جاتا. تو نیتوں کو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر رکھنا ہے اپنی. تو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ استخارہ کرنا ہے. ہاں، استخارہ جو ہے فرض نماز کے علاوہ، ٹھیک ہے، 2 رکعتیں ہم نے صرف نماز استخارہ کی ادا کرنی ہوتی ہیں، ٹھیک. اس کے بعد پھر ہم نے دعا مانگنی ہوتی ہے، دعا جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سکھائی جائے گی. اور استخارہ اب سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم حالت حیض میں ہیں یا نفاس والی عورتیں ہیں، وہ کیسے استخارہ کر سکتی ہیں؟ وہ تو اوبیسلی 2 رکعت نماز تو ادا نہیں کر سکتی، لیکن وہ یہ کر سکتی ہیں کہ وہ جو نماز استخارہ کی دعا آپ کو سکھائی جائے گی نا، اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے خیر اور بہلائی کو طلب کر سکتی ہیں. تو دیکھیں کہ کسی بھی سچویشن کے اندر، چاہے آپ ایسی سچویشن ہے جس کے اندر آپ نماز نہیں پڑھ سکتی، اس سچویشن کے اندر بھی آپ نے استخارہ ضرور کرنا ہے، چاہے صرف اس دعا کے ذریعے کریں، کیونکہ دعا مانگنا تو اسی سچویشن کے اندر بھی منع نہیں ہوتا. یہ ہم ریکوائرمنٹس دیکھ رہے ہیں کہ استخارہ کے لیے کون کون سی ایسے ریکوائرمنٹس ہیں جو ہمارے پاس ہونی چاہیے، اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اچھا استخارہ کے اندر یہ چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو نماز استخارہ کا وقت ہے نا، یعنی کہ جب ہم نماز استخارہ کریں تو وہ رات کو کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد ہمیں سو جانا چاہیے، پھر خواب آئے گا، یا پھر ایسے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ جب ہم استخارہ کریں تو اس کے بعد پھر ہم بات کسی سے نہ کریں، بس بات نہیں کرنی کسی سے، چپ چاپ کر کے سو جانا ہے تاکہ رات کو خواب آ جائے. تو ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. استخارہ کا کوئی وقت معین نہیں ہے، آپ کسی بھی ٹائم پہ استخارہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ وقت جو 2 رکعت نماز ہے اس کو ادا کر سکتے ہیں. جب طلوع فجر، یعنی طلوع فجر نہیں، سوری، جب سورج کے طلوع ہونے کا وقت ہوتا ہے، طلوع آفتاب، غروب آفتاب، اور پھر جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم پہ تو ویسے بھی ہمیں نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ سورج شیطان کے دونوں سینگوں سے طلوع ہوتا ہے کے درمیان سے، اور اس سے غروب بھی، تو وہ پھر دوسروں کی جو عبادت کا ٹائم ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک مشابہت ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اسی سے روکا گیا ہے. باقی ہر ٹائم پہ ہم استخارہ کر سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم پہ. اور اس کے بعد کلام کرنا، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کلام نہیں کر سکتے، ناٹ ایٹ آل. آپ بالکل نارملی جیسے اپنی لائف گزار رہے ہوتے ہیں ویسے ہی ہم گزار سکتے ہیں. اور
پھر اس کے بعد سونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے خواب آنا بھی ضروری نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو انشاءاللہ تعالیٰ مطمئن کر دیں گے جو کام آپ کے حق میں بہتر ہوگا، اور جو کام حق میں بہتر نہیں ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل اس چیز سے ہٹ جائے، آپ کا ارادہ بدل جائے اس کام کو کرنے کا۔ یاد رکھیں کہ جب آپ نے کام کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے اس کے بعد ہی آپ نے استخارہ کرنا ہے، یعنی کہ میں نے کام کا ارادہ کر لیا ہے، اب اس کام کے اندر مجھے بہلائی چاہیے، اگر یہ میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے، اور اگر بہتر نہیں ہے تو پھر مجھے اسے دور کر لیجیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کام کا ارادہ ہی نہیں کیا ہوا، کچھ سوچا ہوا ہی نہیں ہے تو اس کے بعد ہم اس سے پہلے استخارہ کرنا سٹارٹ ہو جائیں۔ کسی کام کا ارادہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہی ہم استخارہ کرتے ہیں، تاکہ اگر میرے لیے بہتر ہے تو کر لوں، اور اگر بہتر نہیں ہے تو اس کام کو میں چھوڑ دوں۔ تو استخارہ کے بعد بالکل اپنے آپ کو کسی تردد کا شکار نہیں ہونے دینا چاہیے، بس اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میرے حق میں جو بہتر ہے وہ مجھے مل جائے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر ہی فیصلہ کریں گے ہمارے حق میں جو ہوگا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کو استخارہ کا کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہو رہا ہوتا، تو وہ کیا کرتے ہیں، ہم نے اس سے پہلے بھی تفسیر کے اندر بھی ہمارے دعا کے جب آداب چل رہے تھے اس کے اندر ہم نے ڈسکس کی تھی یہ بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک دعا 3 بار کیا کرتے تھے، یعنی کہ ایک ہی دعا 3 بار 3 بار 3 بار ایسے ہی۔ تو ہمیں کوئی نہ کوئی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم 3 بار استخارہ کر لیں ایک ہی معاملے کے اندر، ایک ہی مرتبہ کرنا کافی ہوتا ہے، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کو 3 بار مانگا کرتے تھے ایک چیز کو، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم 3 بار استخارہ کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ مقرر کر دیں گے۔ اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ صرف بس خواب کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اس کے بعد پھر پریشان ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ تمہیں سنتے ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کو بھی وہ کام کر لیتے ہیں، تو اس چیز کا شکار ہرگز نہیں ہونا، بلکہ جو بھی نتیجہ ظاہر ہو اس کے بعد جس چیز کی طرف دلی میلان آپ کا یا دل آپ کا مائل ہو رہا ہے بس اس کے پر راضی ہو جائیے، خوش دل سے اس کو قبول کیجیے، اور پھر اس کام کو آپ ویسے ہی کیجیے۔ اگر چھوڑنے کا زیادہ رجحان بن رہا ہے چھوڑ دیجیے، کرنے کا اگر رجحان بن رہا ہے تو کر لیں، بس اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے پر راضی رہیں، کیونکہ یہی پھر انسان کی خود خوش بختی کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر انشاءاللہ مدد بھی کریں گے اس معاملے کے اندر، اگر آپ کو چھوڑنا پڑ رہا ہے وہ کام تو تبھی اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، اور اگر کرنا پڑ رہا ہے وہ کام تو پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ مدد ضرور بضرور کریں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ مدد کر رہے ہیں تو پھر تو اس میں کوئی ہمیں پریشانی کا شکار ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تو انسان کا جو اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے نا انسان کے لیے وہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کے ہر کام سے تعجب کرتے ہیں، ان کے خوش ہوتے ہیں، اگر اس سے بہتری اور بھلائی پہنچے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ شکر انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے نا، اور اگر اس سے کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرے، تو دیکھیں کہ صبر کے اندر بھی اجر ہے۔ تو مومن آدمی کے لیے جو نا بس یہ صرف اور صرف یہ چیز مومن بندے کے لیے ہی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو انسان ہمیشہ جو بھی حالات آئے اگر چھوڑنا پڑ رہا ہے تو صبر کر لیجئے تو اس کے پر بھی اجر ہے، اگر کرنا پڑ رہا ہے تو شکر ادا کیجئے اس کے پر بھی اجر ہے، تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے آپ نے راضی رہنا ہے۔ تو نماز استخارہ کا جو طریقہ کار آپ کو بتایا گیا ہے جسٹ آپ نے اسی کو ہی امپلیمنٹ کرنا ہے، اسی کے پر ہی آپ نے عمل کرنا ہے، کیونکہ کچھ ایسے طریقہ کار بھی بتائے جاتے ہیں جو بالکل شریعت سے ثابت نہیں ہوتے۔ نماز استخارہ کا جو طریقہ آپ کو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ 2 رکعت نماز ادا کریں۔ 2 رکعت نماز جیسے سب سے پہلے آپ تکبیر تحریمہ کہیں، یعنی کہ اللہ اکبر کہیں، پھر اس کے بعد جو سٹارٹ میں جو ثنا ہوتی ہے سبحانک اللہم وبحمدک، یہاں سے لے کے آپ سورۃ الفاتحہ تک پڑھیں، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں، سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک سورت ملائیں مکمل عاجزی کے ساتھ، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ رکوع کریں، پھر اس کے بعد واپس آپ رکوع سے کھڑے ہو جائیں قوما کی حالت میں، پھر اس کے بعد سجدہ کریں، دونوں سجدے کر کے واپس آپ کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، ایک رکعت آپ کی کمپلیٹ ہوگی، اب دوسری رکعت کے اندر آپ کھڑے ہیں، دوسری رکعت بھی سیم اسی طریقے سے آپ پڑھیں، اور جب دونوں سجدے کر چکے ہیں اس کے بعد آپ بیٹھیں تشہد پڑھیں، اور اس کے بعد آپ سلام پھیریں، مکمل یہ آپ کی نماز ہو گئی، ٹھیک۔ اب جب ہم تشہد میں دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں نا درود پاک پڑھنے کے بعد، اس کے بعد جو ہم دعائیں مانگتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، وہاں پہ بھی ہم اس دعا کو جو کہ آپ کو سکھائی جائے گی اسی کورس کے اندر استخارہ کی دعا، اس کو مانگ سکتے ہیں، یا پھر ہم بالکل سلام پھیرنے کے بعد اس کے بعد بیٹھ کے ہم وہ والی دعا مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس اس دعا کو مانگیں، اس کے بعد یہ ہمارا استخارہ کا طریقہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز کے دوران یعنی کہ جب تشہد کے اندر بیٹھے ہیں درود پڑھ لیا، اس کے بعد جو دعائیں مانگ رہے ہیں اسی
دعا کے اندر ہی اس دعا کو ایڈ کریں استخارہ کی دعا کو، یا پھر 2 رکعت پڑھنے کے بعد ہم مکمل کرنے کے بعد سلام پھیر کے پھر اس کے بعد ہم بیٹھ کے وہ دعا پڑھ لیں. یہ دعا دیکھ کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس کے مفہوم کے اوپر آپ غور کر کے آپ پڑھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. جب آپ بار بار پڑھتے رہیں گے، استخارہ کرتے رہیں گے، تو پھر ویسے بھی آپ کو یہ دعا زبانی یاد ہو جائے گی. لیکن کوشش کریں کہ اس دعا کو زبانی یاد کریں مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ اور مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے، تاکہ آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی آسانی رہے. جب آپ استخارہ کریں تو آپ کو پتہ بھی ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ کیا رہے ہیں. تو یہ ہے مکمل طریقہ کار استخارہ کا. بس اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ تیر وغیرہ نکال رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ آ گیا تو ہم کریں گے کام، اور اگر نہیں آیا تو پھر تیر اگر پھینکتے ہیں تو بائیں سمت گرا تو یہ ہوگا، دائیں سمت گرا تو یہ ہو جائے گا. یہ بالکل شریعت کے اندر کوئی اس چیز کا ثبوت نہیں ملتا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسا کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید کا کوئی حصہ کھول لیتے ہیں کہ جو آیت سامنے آئے گی اس کے اندر سے کوئی اپنے لیے مفہوم نکالتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا اس کے اندر مجھے یہ پیغام ملا، اس کا مطلب ہے یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو میں کر لوں. نہیں، یہ چیز بھی شریعت کے اندر کسی بھی لحاظ سے ثابت نہیں ہے. اور اس طرح سے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ تسبیح انہوں نے پکڑی ہوتی ہے اور ایک دانے کے اوپر ہاں دوسرے پہ نہ بولتے رہتے ہیں، اور پھر جو بات آخری دانے کے اوپر ہوتی ہے تو اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں. تو یہ بھی اس چیز کا بھی کوئی شریعت کے اندر ثبوت نہیں ہے. یہ سارے استخارہ کی غیر شرعی طریقہ کار ہیں، اور ان سارے غیر شرعی طریقوں سے آپ نے ان سب طریقوں کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہ تھیں کچھ چیزیں استخارہ کے حوالے سے جو کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی خاص توفیق کے ساتھ ہم نے سیکھی ہیں. آج کے اتنا ہی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کیونکہ جتنی بھی بڑی انسان نیکی کر لے اس کے بعد اس کو دعا اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی ضرور مانگنی چاہیے. کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، اس کی جو بنیاد ہے اس کو، تو تب بھی انہوں نے دعا کیا مانگی تھی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری بھی جو چھوٹی موٹی سی ٹوٹی پھوٹی سی عبادات ہیں ان کو قبول فرمائے خالصتاً اپنی رضا کے لیے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگر زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ تعالی. آج کے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.